الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ روشن راستے کے متلاشی تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت عبداللہ بن عباس پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس تھے۔ ان کا شمار ان بچوں میں ہوتا ہے جن کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے 3 سال پہلے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ حضرت عبداللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گٹی کے طور پر اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈالا۔ اس شخص کی کیا شان ہوگی جس کی سب سے پہلی غذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب ہو۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اولاد کی گٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب تھی، تو یہ سعادت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حاصل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبر الامہ کہا جاتا ہے۔ حبر الامہ کا مطلب ہے امت کا سب سے بڑا عالم۔ قرآن پاک کی آیات جب نازل ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کی تمام تفصیل صحابہ کو سمجھاتے اور خود عمل کر کے دکھاتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جس نے قرآن پاک کی تفسیر دوسروں کو سمجھائی اور پھر کتابی شکل بھی دی وہ حضرت عبداللہ بن عباس ہی تھے، یعنی کہ اسلام کے سب سے پہلے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کی تفسیر کا نام تفسیر عباسی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا کرتے تھے کہ جب عبداللہ آیات کی تفسیر کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ کسی پردے میں کھڑے اللہ کے رازوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی تعداد کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، تو عبداللہ کہتے ہیں کہ ان چند لوگوں میں بھی شامل ہوں، اور کہا کرتے تھے کہ اصحاب کہف 60 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ دور دور سے صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پاک سیکھنے اور سمجھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت محبت کرتے اور ان کا بہت ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد نبوی میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو پکڑا اور اپنے برابر کھڑا کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس پھر پیچھے چلے گئے۔ دوبارہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور عبداللہ بن عباس پھر پیچھے چلے گئے۔ یہی عمل 3 بار دہرایا گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نفل پورے کیے۔ جب آپ نے نماز مکمل کی تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا، عبداللہ کیا ہوا؟ میں نے 3 بار آپ کو اپنے برابر کھڑا کیا لیکن آپ پیچھے چلے گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں نے مجھے بتایا ہے کہ جب آپ معراج کے لیے گئے تھے تو بڑے بڑے نبیوں میں سے بھی کوئی آپ کے برابر کھڑا نہیں ہوا تھا، تو عباس کے بیٹے عبداللہ کی کیا جرت کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے اور آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اللہ عبداللہ کو دین کی سمجھ عطا فرما اور اس کے علم میں اضافہ فرما۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں ایسی قبول فرمائی کہ ان کو حبر الامہ کا لقب دیا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اس ٹائم حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر تقریباً 13 سال تھی، لیکن ان کو کئی ہزار احادیث یاد تھیں۔ وہ پورے قرآن پاک کے حافظ تھے اور پورے قرآن پاک کی تفسیر کو بہت عمدہ طریقے سے سمجھتے تھے۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے علم میں اضافے کے لیے دعا کی اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی تربیت فرمائی تھی۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ عرب کے بچوں کے ذہن بہت تیز تھے، اپنے نسب نامے یاد کر لیتے تھے اور بہت جلد ہر چیز کو سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی
دین کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا اور بڑی ایمانداری اور محنت کے ساتھ باقی لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی پوری کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔